علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ آغاز کریں گے جی معیشت سے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اس وقت کافی مشکل کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے بھی اشارے ملنے لگے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، اس پر بھی ہم کریں گے بات۔ مہنگائی عروج پر ڈیفالٹ کا خطرہ، اور سعودی عرب نے بھی کہہ دیا کہ اب غیر مشروط طور پر قرضے نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ جی اب قومی اسمبلی میں واپسی جو ہے، حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپسی کرے، تو اس کے حوالے سے اسٹریٹجی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ضمنی الیکشن پر بھی ہوگی بات۔ اس کے بعد کراچی کی طرف اگر ہم رخ کریں گے تو وہاں پر باضابطہ ملاقات ہوئی ہے پہلی بار جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی، لیکن میئر والا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں کر پائے ہیں۔ امید اچھی کی جا رہی ہے دونوں جانب سے، تو ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتر نتیجہ جو کراچی کے حق میں بہتر ہو وہ نکل آئے گا۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ خیریت؟ جی بخاری صاحب، معیشت کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بالکل اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ ایک ہی سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ مہنگائی تو خیر عروج پر ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ماہر بندہ جو ایک سوال پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ڈیفالٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس میں، اور مطلب کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اس صورتحال سے؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ یہ جو بحران ہم اس وقت جس کا سامنا کر رہے ہیں یہ آج تو کریٹ نہیں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 8 مہینے میں ہوا ہے، نہ یہ پچھلے 2-3 سال میں ہوا ہے۔ یہ کافی پرانا سلسلہ چل رہا ہے، اچھا خاصا ملک چل رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو۔ پھر 2014 میں ہنگامہ خیزی ملک کی سیاست میں شروع ہوئی، پھر 2018 میں الیکشن کا مینڈیٹ کا کیا بنا، چوری ہوا، کسی نے کہا کہ جی ڈاکہ پڑ گیا، اس کے نتائج کے طور پر جو حکومت سامنے آئی، پھر اس کی پالیسیز، یہ میرا خیال ہے سارا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اس طریقے سے اپنے سامعین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فتنہ ایجاد کیسے ہوا، پنپا کیسے، اور آج یہ ایک اتنے بڑے دیو کی طرح ہمارے سامنے کیوں کھڑا ہے۔ جو ہے نا یہ ڈیفالٹ والا لفظ، یہ اصطلاح جو ہے، یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے قوم کی۔ سری لنکا سری لنکا سری لنکا سری لنکا، بھائی خدا کے واسطے سری لنکا کے ساتھ شاید کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن ہم اس حالت کو بھی ابھی نہیں پہنچے جس میں سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایک بات خان صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے صبح چائے مانگنے کے بجائے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا کہ نہیں، کیونکہ ان کی جتنی پریس کانفرنسز ہیں، ان کی جتنی گفتگو ہے، ان کی جتنی تقریریں ہیں، ان جتنے قوم سے خطاب ہیں، اس سب کچھ میں ان کا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے اور سب سے بڑا ان کا آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جناب ٹھیک ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو آنے والے وقت میں طے ہوگا، لیکن پہلے ذرا آپ تھوڑا سا اپنا بھی حساب دے لیں، ٹھیک ہے؟ وہ پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ 2014 میں جو یعنی کنٹینر کی نئی اصطلاح دھرنے کی صورت میں پاکستان میں ایجاد ہوئی، اس سے سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ جو سبوٹیج ہوا اس کا نام ہے سی پیک۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا، اور وہ فیصلے جو 2 سال بعد انہوں نے آ کے یہاں کیے، وہ اگر اس وقت ہو گئے ہوتے تو شاید صورتحال بہتر ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص نے، دنیا کا ہر وہ آدمی جو اکانومی کو سمجھتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک از اے گولڈ مائن، سی پیک از اے گیم چینجر۔ سی پیک کے بارے میں کوئی ایسی اصطلاح نہیں جو استعمال نہیں ہوئی تھی، اور خیال یہ تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بخاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد وہ اکیلا منصوبہ ہی چلتا رہتا تو ہمیں ان حالات کو تو کم از کم نہیں پہنچتے۔ ایبسولوٹلی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ اس وقت کے جو اکانومی کے سٹالورٹس تھے، پوری دنیا کے مالیاتی ادارے بھی یہی کہہ رہے تھے، مخالف تھے ضرور اس کے، امریکہ بھی مخالف تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر سمن ہو جاتا ہے، اگر یہ کمیشن ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا پاکستان کی اکانومی پہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ چلیے جناب، آپ پھر 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آگے آپ نے حکومت بنا لی، اور پوری قوم کو آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے اکنامک ارسٹوٹلز ہیں، آپ کو یاد ہوگا جملہ ان کا کہ 200 ماہرین کی ٹیم ہے میرے پاس، جو مہینوں، ہفتوں اور دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں اس ملک کی تقدیر بدل دے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تقدیر بدلتے بدلتے جب ہم کوشش کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے، اور کوئی ایسی ڈیل ہو جائے، یہی کر رہی تھی نا حکومت، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت تو جا رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو گیا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے آئی ایم ایف کی اس ڈیل کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، وہ اکانومی کی زبان میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سوائے اس کے کہ وہ بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آج بھی ہم پر جتنے پریشر ہیں آئی ایم ایف کے، ان سب کی وجہ وہ ایگریمنٹ ہے جو اس وقت ایگری کیا گیا تھا، اور اس حکومت نے آ کے اس کے اوپر سائن کر کے اپنے گلے وہ
یعنی ٹاک ڈالا ہے. کازز کی تو ہم نے بات کر لی نا. میں عرض کروں, دیکھیں ایسے نہیں ہے, ہمیں یہ بات پہلے خود سمجھ کے اپنے سامعین کو سمجھانی پڑے گی کہ فیکٹرز کیا ہیں اس کے پیچھے. اس کے پیچھے 2 فیکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. اب آ جائیں جناب, آپ کہو کہ ہم اس کرائسس کو پہنچے تو اب کریں کیا؟ کیا کریں آئی ایم ایف کی تلوار, سچویشن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے گلوں پر لٹک رہی ہے. صحیح ہے. آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, اس کو شاید دہرانے کا ساری کو وقت نہیں ہے, لیکن 2-3-4 باتیں جو مین ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ اوپن مارکیٹ میں اور جو انٹر بینک ہے اس کا یہ جو ایک میسو گیپ ہے, آپ اس کو کھلا چھوڑیں تاکہ یہ گیپ کم ہو, کیونکہ جب تک ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں کلوزسٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی اکانومی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کھلا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو 300 تک چلا جائے. مراد یہ ہے کہ آپ یہ کنڈیشن جو ہے نہ لگائیں کہ بینکوں کے تھرو آئے گا پیسہ. پیسہ اب بھی آ رہا ہے, بے پناہ ڈالرز آ رہے ہیں, لیکن وہ بینکوں کے ذریعے نہیں آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں خان صاحب کی اس اختراع کے مطابق جو انہوں نے 2014 میں کہا تھا کہ بینکوں سے پیسے نکال لیں اور ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. تو ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں نا اب. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی اکانومی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے, نیشنل اکانومی, اور لوگوں کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے, یہ تو بہت بات کی بات ہے. جب ہم اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ قوم کو بھگتنی پڑتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ کریں کیا کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں, ہم اس وقت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے میں عرض جتنا کروں پریشر ابھی عوام کے اوپر مطالبات ان کے ایسے ہیں جو اگر ہم پورے کریں گے تو یہ حکومت سسٹین ہی نہیں کر سکتی اس کو. اگر ہم پورے کریں گے اگر وہ سارے مطالبات ہم پورے کریں جو وہ چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اکانومی کہاں جائے گی؟ اور اگر نہیں کریں گے تو تو میں بتا دیا نا خان صاحب کیا کہتے ہیں صبح اٹھ کے, ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. دیکھیں چوائسیں ہیں. کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو وفاقی وزیر ہیں حسن اقبال صاحب, انہوں نے وہ چوائسز بتا دی ہیں آپ کو. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جب تک آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک پر انحصار کرتے رہیں گے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ دیتے تو ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ جو سٹنگز ہوتی ہیں وہ عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرضوں پر انحصار کم کریں اور اپنے لوکل وسائل جو ہیں, آپ کے ریسورسز جو ہیں, ان کو آپ ایکسپلائٹ کریں. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی سٹیبل ہونا پڑے گا ہمیں. اگر انسٹیبلٹی رہے گی, اگر ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹتے رہیں گے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم آتے ہیں صورتحال پر کہ ہم بچ کیسے سکتے ہیں. میں وہی بیان کر رہی ہوں کہ مشورے تو بڑے اچھے ہیں احسن اقبال صاحب کے, لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کس وجہ سے نہیں آ رہی, اور وہ آتی نظر بھی نہیں آ رہی جو حالات ہیں. دوسرا, اپنے وسائل کے اوپر انحصار کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیسے جو ہیں وہ ڈالرز, اپنے چھپے ہوئے ڈالرز جو ہیں وہ سامنے لے کر صرف وہ کافی نہیں ہے. آپ کو ٹیکسز کا ایک تو ہدف پورا کرنا پڑے گا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ ریکور کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے لوگوں کو آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا. وہ تو سعودیہ نے بھی مطالبہ کیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو ریچسٹ سیکٹر ہے وہ ہے یہ ہاؤسنگ اور یہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں. ان کے پاس بلینز اینڈ بلینز آف روپیز بھی ہیں اور بلینز آف بلینز ڈالرز بھی ہیں. اس کے بے پناہ ثبوت ہیں, اس وقت نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت ہر وہ ممکنہ کوشش کرے گی کہ اکانومی سنبھل جائے اور ڈیفالٹ نہ ہو, کیونکہ اس سے ان کا مستقبل جڑا ہے. ہاں obviously ان کا ابھی تو ٹائم بہت کم رہ گیا, آگے الیکشن بھی لڑنے ہیں. اگلے الیکشن میں ہی جا سکتے ہیں. اگر ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہنچیں گے, اگر ان مسائل کا حل نہیں ہوگا, اگر قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں تو بڑی تباہی مچے گی. دیکھیے 2-3-4 باتیں جو ہیں ان کو بھی ریکال کرنا بہت ضروری ہے. پچھلی حکومت کے اوپر جو میں بلیم ڈالتا ہوں وہ آپ کی آنکھوں میں وہ حیرت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے, وہ اس لیے ہے کہ ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 80 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں, آپ جاتے جاتے 10 روپے کم کر گئے. کتنا نقصان ہوا پر لیٹر؟ 90 روپیز. اس حکومت نے آگے پھر 30 روپے 2 دفعہ بڑھائے, 10 ایک دفعہ 80 تک لے گئے, لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ جو بارودی سرنگوں کی باتیں کرتے ہیں نا جی, وہ بارودی سرنگیں جو ہیں جو اکانومی پر نظر رکھتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا جی, ایک تو یہ بات ہو گیا. دوسری بات یہ ہے
کہ پاکستان نے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے انحصار جو ہے وہ ڈومیسٹکلی فیصلے کرنے کی بجائے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے باسکٹ میں سارے انڈے رکھ دیے کہ یہ آئیں گے ہمیں پیسے دیں گے ہمیں بچا لیں گے. جو ہمارے سب سے درینہ دوست ہیں وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے بھی اب وہ ڈیووس کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہہ دیا کہ بھائی صاحب آج کے بعد نو فری غیر مشروط قرضے نو چیریٹی. آئندہ ہم قرضہ آپ کو دیں گے انہی شرائط پر جن شرائط پر دوسرے ممالک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا کی طرف سے ایسا تلخ جواب تو بھی نہیں آیا ہے لیکن کوئی واضح امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے. بس صرف ایک تھوڑا سا ریلیونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے ایک اشارہ ہے. کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ یہ کہ جی ہم پاکستان کو کسی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پاکستان کی مدد کی ہے ہم اب بھی کریں گے بٹ دیر از نو کمٹمنٹ. تو ایز آف ٹوڈے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. ایسے فیصلے جو آج کیے جا سکتے ہیں کر لینے چاہیے اور نہیں ڈرنا چاہیے اس سے کہ سیاسی طور پہ کتنا نقصان ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سیاسی نقصان بھی ہو اور اکنامک تباہی بھی ہو جائے. آئی تھنک دیٹ ول بی اے بیڈ چوائس. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے ہمارے جو ہیڈز ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے. اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. اس کا حل اگر نہ نکلا تو ہم نہ یہاں کے ہیں اور نہ وہاں کے ہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بغائی صاحب اگر معاشی ایمرجنسی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم اس سچویشن کے اندر ہیں کہ اس وقت میرے خیال میں سب کو اپنے ڈفرینسز پولیٹیکل ڈفرینسز چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ زندگی دے خان صاحب کو ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی ایک ایسا خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں لیکن یہ پورا نہیں ہونے والا اس لیے کہ وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی سین بندہ ہوگا جو ان کو سمجھائے گا کہ خان صاحب آپ نے وزیر اعظم کس ملک کا بننا ہے. خدا نے اپنی پارٹی میں ایسا کوئی سین بندہ رکھا ہی نہیں نا. خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک نہیں رہتا یا ہم ڈیفالٹ کر آپ نے کس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ تو سوال ہے نا. یہ تو بچپن میں ہم ایک جملہ سنتے تھے کہ نہ میں کھیلوں گا اور نہ ہی میں کھیلنے دوں گا. یہ رویہ جو ہے یہ تو خیر اس کو چھوڑ دیں گے تو سیاسی بحث ہے نا. ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اکانومی ہماری اگر نہیں ٹھیک ہے تو ہم ایز اے قوم بھی کہیں نہیں ہے ایز این انڈیویجول بھی کہیں نہیں ہے. کیونکہ اگر انڈیویجولی فیصلوں کے نتیجے میں بوجھ پڑے گا عام آدمی کے اوپر تو تب بھی تباہی ہے. اور اگر یہ اکانومی نہیں سنبھلتی ہے اور آنے والے دن جو ہیں وہ اس سے بھی مشکل ترین ہوتے جائیں گے. میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ذاتی اختلافات اس وقت بھلائیں فوکس کریں پاکستان کی اکانومی کے اوپر. سارے مل بیٹھیں سارے اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تلیں تو ناممکن کچھ نہیں ہے. یہ ملک وسائل یہاں کم نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب چائنا گیا لاسٹ ٹائم تو وہاں کا جو ایک تھنک ٹینک تھا اکانومی کا اس نے کہا آپ کو یہ پتا ہے آپ کے ملک میں کتنی. تو میں نے تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر کے میں نے انہیں کہا جی 17 سے 18%. ان کا آپ کے ہاں اکانومی جو کرپشن ہے وہ ہے 70%. 70%؟ ہاں. تو میں ہکا بکا رہ گیا میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا اس لیے کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور آپ کو پاکستان میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. تو وہ بلیک اکانومی کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ اگر آپ کے مین سٹریم میں آ جائے تو آپ لوگوں سے نہ صرف یہ کہ قرض لیں گے نہیں بلکہ آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ لوگوں کو قرض دیں. ٹھیک ہے. اچھا بغائی صاحب آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ اس وقت ہم ڈیسائسو مومنٹ کے اوپر ہیں. کوئی ڈیسیجن لینا پڑے گا. اگر وہ ڈیسیجن جو کہ ہم سے IMF کی مانگ ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور وہ ہے بھی ناگزیر ہمیں لینا ہی پڑے گا تو پھر کیا مہنگائی کا کتنا طوفان جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک راستہ ہے یہ ہم ساری شرائط اس کی مان لیں تب بھی اگر ہم پولیٹیکلی ایک ہو جائیں اگر ہم یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کر دیں تو ہم اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی وچ از اے بز ورڈ پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ ہمیں مل جائے گی. اور پولیٹیکل سٹیبل کنٹری وہ اگر ڈکٹیشن نہ لے تو ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں بعض اوقات ہوتی ہے. جو میں نے سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے نہیں کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اور خاص طور سے وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں مثلا چائنا ہے امریکہ ہے
وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو کے اور بالکل obviously بہت سے اہم ممالک ہیں جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بٹ یہ سب اپنی جگہ ہے. دا کی ورڈ از کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے آپس میں اور مل بیٹھ کے اس کا سلوشن نکالنا چاہیے اور جو پاسبل ڈویبلز کنڈیشنز ہیں آئی ایم ایف کی ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, ٹیکس نیسٹ کو بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر لیں گے. بالکل بڑے ممالک جن کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے, پاکستان ایک اہم جگہ پر واقع بھی ہے, لیکن جب تک ہم خود کو بچانے کی خود کوشش نہیں کریں گے, خود مل کر نہیں بیٹھیں گے, یقیناً کوئی اس طرح سے کردار جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتا. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. معیشت کے حوالے سے تو بات ہم نے کی, اب کچھ بات کر لیں گے جس سیاست کے حوالے سے. وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیو ہیں چیزیں مختلف چیزوں کے اوپر. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں واپسی کے حوالے سے حکومت نہیں چاہ رہی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپسی کرے, اسٹریٹجی اس کے لیے بھی بنائی جا رہی ہے. نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی سوال ایک بڑا ہے, دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے, اور ضمنی الیکشن جو ہے اس پر بھی بیانات آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بخاری صاحب, جو اس وقت متحرک سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے سیاست میں بھی, وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. کیا کہیں گے آپ؟ قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ پہلے دعوت دی جاتی تھی, لیکن اب میرے خیال میں حکومت ہی نہیں چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس آئے, تو اس کے لیے اسٹریٹجیز بھی بنائی جا رہی ہیں. آج میں ایک ایسے موڈ میں ہوں جہاں میری خواہش یہ ہے, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں, کہ ہم سامعین کو بنیادی طور پر اصل مسئلے کی نوعیت سمجھا پائیں تاکہ باقی کی گفتگو جو ہم کریں وہ ان کے سمجھ میں آ جائے. بڑا اہم رول ہوتا ہے میڈیا کا کہ لرننگ بھی دی جائے. کوشش کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی تضحیک تذلیل کے بارے میں ہم کافی گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن ہم ذرا آج تھوڑا سا اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ کیسے شروع ہوئی. 2014 کا دھرنا بار بار مجھے یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو. اس دوران میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پر پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی گئی. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ, یاد ہونا چاہیے. اب کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں جس کا ثبوت موجود نہ ہو. آپ نے سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر دھو کے شلواریں لٹکا دیں, آپ نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا, آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھ دوڑے. یہ سیاست کی سٹیبلٹی کی باتیں نہیں, اور نہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی یہ ہوا. ٹھیک ہے, ایک تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ پارلیمنٹ کی تذلیل ہونے کا آغاز کہاں سے ہوا. اب آپ آ گئے, آپ اقتدار میں آ گئے, اقتدار آپ سے نہیں سنبھلا, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے یعنی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے اعتبار سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ حکومت سے باہر ہو گئے. پھر آپ نے ایک دفعہ وہ دشنام ترازی شروع کی پارلیمنٹ کے اوپر, یہ امپورٹڈ ہے, یہ اللیگل ہے, یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر اخلاقی ہے, یہ چوروں کی ہے, یہ ڈاکوؤں کی ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہے, یہ بھی ہو گیا. پھر آپ نے الٹیمیٹلی کیا یہ کہ استعفے یک مشت, یک زبان, یک جنبش قلم ہاؤس کے فلور پر اسپیکر کے منہ پہ مارے اور واک آؤٹ کر گئے. بالکل ٹھیک ہے جناب. پھر انہوں نے منتیں شروع کی حکومت وقت نے کہ آپ آئیں, آپ ہم سے بات کریں بیٹھ کے, آپ پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کریں. کئی دفعہ یہ ہوا, یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. آپ نے ان کی بات نہیں سنی, آپ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب ان کو صبر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی, پھر ہم اپنی جیسی کوشش کرتے ہیں, پھر آپ کو اچانک پارلیمنٹ یاد آ گئی. جس پارلیمنٹ پر تبرہ کر کے یعنی این بلاک ریزگنیشن دے کے آپ وہاں سے نکلے, اب آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہاں واپس جایا جائے. رضا خان صاحب نے کہا کہ ہم تو واپس آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دشمن کے ساتھ اس حد تک جائیں اور اتنا ہی پلان کریں جتنا سسٹین کر سکتے ہوں. جب آپ نے کہا کہ ہم واپس آئیں گے تو اسپیکر صاحب جاگ اٹھے, انہوں نے کہا جناب یہ 35 استعفے تو قبول کریں نا جناب. اور فیمس اصطلاح استعمال ہوئی جو خان صاحب نے کی تھی 35 پنکچر لگنے کے حوالے سے, جب ایکٹنگ چیف منسٹر تھے نرم سیٹھی صاحب, آپ کو یاد ہوگا. تو اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ 35 پنکچر لگ گئے ہیں. اب آپ کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صبح کیا کہہ رہے ہیں, شام کو کیا رہے ہیں. اب لیٹسٹ سٹیٹمنٹ جو فواد چودھری صاحب کا تھا وہ یہ کہ ہم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں وہاں جانے میں. اب آپ مجھے بتائیں which part of their statement should I trust. آگے چلیے, آگے بڑھتے ہیں. اب وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 3 عہدے دینے کے لیے اسپیکر صاحب جس پارلیمنٹ میں آپ جانا نہیں چاہ رہے, عہدے لینے ہیں جو کل ہم نے ذکر کیا تھا, آپ نے یعنی لیڈر آف دا اپوزیشن بننا ہے, آپ نے پی اے سی کا چیئرمین بننا ہے, ایک اور ان کا مطالبہ ہے. تو اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو آپ نے کیا ہے. تو پارلیمنٹ کی تضحیک کہہ لیجئے, یا مجھے تو شرم آتی ہے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی,
یہ سب کچھ جو ہے یہ تماشا اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو پورے سیاسی جو امپاس ہے, جو سیاسی بحران ہے, اس کو لٹکائے ٹل دا ڈیٹ فار جنرل الیکشن کمز. وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. پنجاب میں جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے, سب کچھ کو دیکھیں اگر آپ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے وقت سے پہلے انتخاب کرانے میں, جو خان صاحب کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ہے. اچھا, یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا بخاری صاحب, ادھر جو ہے وہ کچھ خبریں کل سے گردش گئی تھی, خان صاحب کہہ رہے ہیں ساری سیٹوں پہ وہ خود لڑیں گے. اب وزیر داخلہ صاحب جو ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے کہہ دیا کہ پی ڈی ایم ضمنی نہیں بلکہ اکتوبر کا جنرل الیکشن جو ہے وہ لڑے گی. تو ضمنی الیکشن کی تو کوئی حیثیت رہ ہی نہیں جاتی پھر. دیکھیے, یہ اس کو بے حیثیت کون کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ پارلیمنٹ کی 7 نشستوں پہ ایک شخص الیکشن لڑے, 6 اس کو بعد میں چھوڑنی پڑے, 8 پہ لڑے, 7 پہ جیت جائے, 1 رکھے, 6 چھوڑ دے. کل بھی میں نے غلطی کی تھی, میں نے کہا تھا یہ 7 جیتی ہوئی سیٹوں میں سے 1 پر نااہل ہوئے ہیں. وہ کافی میری بیشنگ کی ڈائریکٹر صاحب نے, تو وہ اصل میں وہ سیٹ وہ تھی جو میاں والی تھی ان کی, وہ اس سے نااہل ہوئے ہیں اور باقی 8 پر الیکشن لڑے تھے, 7 پہ جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الیکشن. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے اتنے ٹف سٹانس ہوں گے پولیٹیکلی جس میں آپ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر یہ اس قسم کی گھمبیر صورتحال کا تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کون سی دنیا میں لکھا ہے, یہ کون سی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی 35 استعفے آپ نے قبول کر لیے, میں تو 35 پہ الیکشن لڑوں گا. ایک اور بھی ہم نے سنی تھی, کسی نے یہ کہا کہ جی وہ تمام پنجاب کی سیٹوں پہ بھی لڑیں گے اور کے پی کے کی. وہ خدا کے واسطے یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے, یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے, یہ کون سے آئین میں ہوتا ہے کوئی لگام دینے والا ان کو؟ مجھے بتائیں آپ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آدمی اس طرح کی خواہشات رکھے قانون کے ذریعے دی جا سکتی ہے نا لگام؟ میرے خیال سے میں تو کل بھی کہی تھی کہ دیکھیں اخلاقیات کی آپ بات نہ کریں, اگر یہ کھلا ہوگا آپشن تو خان صاحب یقیناً اس کو آپٹ کریں گے. یہ آپشن کھلا نہیں ہے. نہیں تو پھر قانون کے ذریعے ہمیں یہاں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمشنر صاحب آپ آنکھیں کھولیں, جاگیں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور سٹاپ کریں اس کو. اسی کی میں بات کر رہی ہوں نا کہ اگر آپ اس کو سٹاپ نہیں کریں گے تو یہ پاگل پن جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ابھی ہم نے معیشت کی بات کی, ہم متعامل ہی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے الیکشن کراتے جائیں اور اس کے بعد پھر مطلب 400 میں سے بھی پھر کوئی 1 آدھی سیٹ ہی آپ رکھیں گے نا, اس کے بعد پھر باقی آپ کو چھوڑنی پڑے گی. تو ہم اس طرح کی گیمز میں ابھی نہیں ڈال سکتے. دیکھیں نا, اس کا صحیح جواب دیا نا پی ڈی ایم نے, ان کا ہم تو یہ الیکشن لڑنے نہیں چاہتے ہیں. اچھا پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ وہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, خان صاحب کہتے ساری سیٹوں پہ میں لڑوں گا, وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر وہ جو at some point law must prevail. نہیں پھر کیا نگران سیٹ اپ جو بنے گا وہ پھر ایکسٹینڈ ہو جائے گا اگلے عرصے کے لیے بھی؟ کیونکہ یہ بھی آپ کہتے رہے ہیں. یہ میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج پھر کہتا ہوں یہ کہ اگر اسی طرح کی درفونتریاں چھوڑتے رہیں گے آپ, اسی طرح کے ناقابل قبول مطالبے کرتے رہیں گے آپ, تو آپ لیز دے رہے ہیں ان کو till that time when the general elections are due. تو he cannot blame anybody else. یہ ان کے اپنے غلط فیصلے اور اپنے غیر آئینی مطالبات اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور مجھے کچھ ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ خان صاحب کو کوئی سین آدمی, اول تو سین آدمی میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی پارٹی میں انہوں نے کبھی رکھا ہی نہیں ہے, لیکن ان کی رائے کے آگے سارے چپ کر جاتے ہیں. بہت سارے فیصلے میں یہاں گنوا سکتا ہوں آپ کو جس میں انہوں نے غلط فیصلے کی اور قیمت چکائی. ٹھیک ہے بخاری صاحب, بریک مجھے کوئکلی لینا ہے. نگران وزیر اعلیٰ والا جو سوال ہے اس کو بھی کسی طور مس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس پر بھی جو ہے وہ سیاسی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے, مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بھی نام دی جا رہا ہے, الیکشن کمیشن بھی جو فیصلہ کرے گا وہ بھی نہیں ماننا. میں آپ کو نہیں, یہ تو خیر وہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا قمر دلشاد صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ونس پارلیمانی پارٹیز اپنے نام الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گی, اس کے بعد کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اٹ از انٹائرلی ڈسکریشن آف دا چیف الیکشن کمشنر کہ وہ کون سے نام کو فائنل کر دے, اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ مانے یا نہ مانے. That is an ultimate decision of the chief election commissioner which cannot be challenged in any court of law. ٹھیک ہے. اور ایک میں ساتھ یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہتا جاؤں, اب میرے خیال سے ہمیں یہ مطالبہ بھی کر ہی دینا چاہیے کہ اب عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کی خاطر, قانون کی حکمرانی کی خاطر, ڈر کے تحت, خوف کے تحت فیصلے کرنے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب ان کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے قانون جو ہے اس کی جو برتری ہے وہ ثابت ہو پائے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جی. کراچی میں بلدیاتی انتخابات اور اس کے بعد ایک اچھی خبر جو وہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ اس بلدیاتی انتخابات کے بعد تو پھر ہم نے ایک سیاسی کشمکش کی صورتحال جو ہے وہ دیکھی تھی. ہمارے نمبر زیادہ، ان کے کم، اس طرح کی صورتحال. لیکن اچھی خبر یہ کہ پی پی اور جماعت اسلامی کی پہلی باضابطہ ملاقات جو ہے اب وہ ہو گئی ہے. بخاری صاحب ملاقات تو ہو گئی ہے، یقین دہانیاں بھی بہت ساری کرائی گئی ہیں، لیکن وہ جو ایک سوال اٹھا تھا نا کہ کراچی کا میئر کون، جماعت اسلامی توڑی ہوئی ہے کہ میئر تو ہماری طرف سے ہی ہوگا، لیکن پی پی نے ابھی اس کے اوپر جو ہے اپنا کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی تسلی نہیں دی ہے. وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہی میئر ہو. میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بیچ جو ایک منجمد برف تھی وہ پگھلی ہے. دونوں کو اکٹھے دیکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مجھے یہ حوصلہ ضرور پیدا ہوا کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. بات اصل یہ ہے کہ کراچی جو پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ بلیڈ کر رہا ہے، جہاں کیا کیا نہیں ہوا. کراچی کے ہر گھر میں دیر از اے ٹریجڈی. بوری بند لاشوں سے شروع ہو جائیں آپ تو جو دہشت گردی وہاں ہوئی، جو ایک رجیم تھی جس کا تصور کر کے بھی خوف آتا ہے. تو کراچی کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے جو اسے انہیں ریلیف دلوا سکے. میں تو اب اس پلیٹ فارم سے یہ مشورہ دینے سے بھی نہیں چوکوں گا کہ ایک بلدیاتی قومی حکومت بنا لیں جس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے شامل ہوں، انکلوڈنگ تحریک انصاف. اچھا، کراچی کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا سیٹ اپ انشور کرے، یہ ذمہ داری ہے وہاں کی، جس میں سارے سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں اور وہ وہاں پر وہ سارے انسانی مسئلے، پانی پینے کا آپ دیکھیں، کچرا، ایک نہیں، ٹریفک، اسٹریٹ کرائم، ڈکیتیاں، یہ سارے مسائل جو ہیں. یعنی بخاری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں اتنے مسائل ہیں کہ متعامل نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہیں. کریکٹ. لوگوں کے مسائل کے اوپر بات جتنی جلدی یہ ممکن ہو. دیکھیں جماعت نے ریسرکٹ کیا ہے، اس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کی ہے. سٹنگ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. جو 2 چیزیں وہاں سے مائنس ہوئی ہیں، ایک ایم کیو ایم جنہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دوسری ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ جو قائد ہیں ان کے سو کالڈ، وہ انہیں ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، اور انہوں نے کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جس طریقے سے اس الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ کرا دیں کہ آج پیپلز پارٹی اور جماعت کا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جوائنٹ پریس کانفرنس ایڈریس کرنا، یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے گا یہ دونوں جماعتیں بیٹھ کے وہاں سب کچھ کر لیں گی، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو یا تو حصہ بن جانا چاہیے اس کا، اگر انہیں کراچی کے عوام سے دلچسپی ہے، اس لیے کہ ابھی بھی 14 سٹنگ ایم این ایز جو ہیں جو کراچی شہر سے منتخب ہوئے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی ان کا ووٹ بینک تو وہاں تھا، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو. لہٰذا اپنے ووٹرز کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے تو انہیں بجائے اس کے کہ وہ اس کو سب اٹیچ کریں، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا سیٹ اپ بن جائے کہ مسائل حل ہو سکے. خواجہ صاحب فی الحال تو وہ کر رہے ہیں، مسترد بھی کیا انہوں نے، اور نئے انتخابات، بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. دیکھیے میں نے کہا نا کہ آپ کی اپروچ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کو ایک تو یہ نتائج تسلیم کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ چیلنج کریں. پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی نے چیلنج کیا، 23 تاریخ مقرر ہو گئی تھی، لیکن بیٹر سینس پرویلڈ، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم آپس میں کیوں نہ طے کر لیں بجائے اس کے کہ ہم وہاں جائیں. لیکن پی ٹی آئی نہیں کرے گی. پی ٹی آئی نہیں کرے گی تو آپ سوچیں گے نیگیٹیوزم جو ہے وہ پاکستان کے اور کراچی جیسے سینسٹیو شہر کے مسائل کا حل نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی پازیٹیو، وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل اپروچ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علاقے کے مسائل بھی حل ہوں اور پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے، تب تک کے لیے اپنا اللہ حافظ.